یہ 5ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے ڈھل گئی رات۔ اس کو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے جولائی 2012 کے ایشو سے۔ آیان، تو نے اس وقت ڈیڈی کا منہ دیکھا تھا جب مس نازنین انہیں وہ قیمتی تحفہ دکھا رہی تھیں؟ ویسے یار، تو ہے بڑا جینیس، تیرا بتایا ہوا پہلا تحفہ ہی لو سٹوری کا آخری تحفہ ثابت ہوا۔ اریشمان مزے لے لے کر چائے پی رہا تھا اور صبح والے واقعے پر تبصرہ بھی کر رہا تھا، مگر مجھے تو بیچارے ڈیڈی کا حیران پریشان چہرہ دیکھ کر ان پر ترس آ رہا تھا۔ فرحان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، ابے گھامڑ، اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو سوچ، ڈیڈی مس نازنین کے ساتھ ہنی مون منانے جاتے اور ہم 3 عدد جہان جوان لڑکے گھر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا۔ آیان نے فرحان کے سر سے ہمدردی کا بھوت اتارنے کے لیے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ملازمہ نے آ کر پیغام دیا کہ طیب ہمدانی اپنے بیڈ روم میں بلا رہے ہیں۔ چائے کے کپ تکون میز پر رکھ کر تینوں ہنسی خوشی جوائنٹ بے عزتی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی تینوں کمرے میں داخل ہوئے، طیب ہمدانی کا روشن مسکراتا چہرہ دیکھ کر تینوں کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یار آیان، لگتا ہے ناکام محبت کے غم میں ڈیڈی کا اوپر والا سسٹم ذرا اپسیٹ ہو گیا ہے۔ اریشمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جی ڈیڈی، آپ نے بلایا؟ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے نہایت ادب سے پوچھا۔ ہاں میرے بچوں، مجھے تم تینوں پر بہت پیار آ رہا ہے۔ تم تینوں کی شرارت نے بات بنا دی۔ میں نے مس نازنین کو ساری بات بتائی تو وہ مسکرانے لگی اور وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے بھی اکثر مجھے پارک میں دیکھا ہے اور میری پرسنالٹی سے کافی امپریسڈ ہیں۔ سو اب میں صدیقی کو بلوا رہا ہوں تاکہ وہ کرنل صاحب سے بات کر سکے۔ بات تو میں بھی کر سکتا تھا مگر تھوڑا برا لگتا ہے۔ اوکے بچوں، تھینک یو ویری مچ، اور اب تم لوگ بھی تیاری کر لو۔ انہوں نے اطمینان سے تینوں کے سر پر بم پھوڑا۔